السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا يتمنونه ابدا بما قدمت ایدیہم۔ سورہ جمعہ کی تفسیر کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے۔ گزشتہ ہمارے مطالعے میں آیت نمبر 6 کی ترجمانی اور تفسیر آ چکی ہے، جس میں یہ بتایا گیا تھا یعنی ان یہودیوں سے ان سے کہو کہ یعنی جو لوگ جو یہودی بن گئے ہو، اگر تمہیں یہ گھمنڈ ہے کہ باقی سب لوگوں کو چھوڑ کر بس تم ہی اللہ کے چہیتے ہو، تو اللہ نے فرمایا کہ موت کی تمنا کرو، تم کو موت کی تمنا کرو، اور اگر تم اپنے اس زوم میں اس سوچ میں اگر تم سچے ہو، اگر سچے ہو تو موت کی تمنا کرو۔ اب اس کے آگے کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے لیکن یہ کیا ہے، ہرگز اس کی تمنا نہیں کریں گے، موت کی تمنا یہ ہرگز نہیں کریں گے، بلکہ ان کا معاملہ کیا ہے، یہ دنیا کے حریص ہیں، یہ دنیا میں طویل زندگی چاہتے ہیں، بلکہ اگر یہ ان میں سے کوئی یہ چاہتا ہے کہ 1000 سال جیے، حالانکہ وہ لمبی عمر پائے تب بھی انہیں جو ہے جو عمل وہ کرتے رہیں عذاب سے نہیں بچا سکتی، چونکہ ان کے سارے کرتوت وہ جو بھی کر رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نظر میں ہے۔ سورہ بقرہ میں اس کا ریفرنس آیت نمبر 94 سے 96 میں ہمیں ملتا ہے۔ تو یہ ان کی سوچ ہے، یہ کتنا بھی دنیا میں زندگی گزار لیں لیکن موت سے یہ لوگ بچ نہیں سکتے، اور اس کی سزا جو ہے وہ ان کو مل کر رہیں گے، اور یہ ہرگز اس کی تمنا نہ کریں گے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے جو یہ کر چکے ہیں، یعنی بالفاظ دیگر ان کا موت سے یہ فرار بے سبب نہیں ہے۔ وہ زبان سے چاہے کیسی ہی لمبے چوڑے دعوے کریں، مگر ان کے ضمیر خوب جانتے ہیں کہ اللہ اور اس کے دین کے ساتھ ان کا معاملہ کیا ہے، اور آخرت میں ان حرکتوں کے کیا نتائج نکلنے کی توقع کی جا سکتی ہے جو وہ دنیا میں کر رہے ہیں۔ اسی لیے ان کا نفس اللہ کی عدالت کا سامنا کرنے سے جی چراتا ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ جتنا دنیا میں زندگی گزار لے، یہاں کی عیش آرام اس کے لیے جو ہے وہ اسے وہ چاہتے ہیں اور اس میں رہنا چاہتے ہیں۔ تو یہ بتایا گیا کہ اب وہ دیکھ کر رہیں گے۔ پھر آگے فرمایا واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان ظالموں کو، یعنی ان لوگوں کو جو یہ کرتوت کر رہے یہودی، ان کو خوب جانتا ہے، خوب جانتا ہے۔ قل ان الموت الذی، ان سے کہو جس موت سے تم بھاگتے ہو، تفرون منہ فانہ ملاقیکم، تو وہ تمہیں آ کر رہے گی۔ جس موت سے تم بھاگ رہے ہو وہ آ کر رہے گی، چاہے تم کتنا ہی بچنا چاہتے ہو، کتنا ہی دنیا کے حریص ہو، کتنے ہی سال تم اس میں گزارنا چاہتے ہو، لیکن جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ آ کر رہے گی، چاہے تم گھروں میں کتنا آرام سے بیٹھے رہو یا کسی سیف مقام پر بھی رہو، کہیں پر بھی رہو، جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ تمہیں آ کر رہے گی۔ ثم تردون الی عالم الغیب، پھر تم اس کے سامنے پیش کیے جاؤ گے جو پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا، یعنی جب وہ موت آ جائے گی، آنے کے بعد جو ہے ہوگا کیا، تم اس ہستی کے سامنے پیش کیے جاؤ گے جو چھپے کا اور ظاہر کا دونوں کا جاننے والا ہے۔ دونوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے جانتا ہے بخوبی، اور وہ بارہا ہمارے مطالعے میں بات آتی ہے کہ قیامت کے دن جو ہے ہر انسان کے ساتھ فرشتہ اس کا اعمال نامہ لے کر چلے گا، اور ایسا اعمال نامہ ہوگا جو چھوٹی سی چھوٹی برائی یا چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو بھی وہ نہ چھوڑے گا،
اور انسان کہے گا ایک ایسا اعمال نامہ ہے جس نے ہماری کوئی نیکی یا برائی کو نہیں چھوڑی۔ تو جب اللہ کے سامنے جب پیش کی جاؤ گے تو وہ اللہ جو چھپی ہوئی اور ظاہر ہر ایک کا جاننے والا ہے، بما کنتم تعملون، اور وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو، تم نے کیا کچھ کرتے رہے ہو، وہ تم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس دن بتا دے گا۔ انسان جھوٹ بولنا چاہے گا بھی تو جو ہے جھوٹ بھی بولے گا، لیکن اس کا منہ بند کر دیا جائے گا اور اس کے اعضاء جو ہے جواب دیں گے کہ اس نے فلاں دن فلاں وقت فلاں اعضاء سے اس نے یہ کام کیا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جس پر ہمارا ایمان اور اللہ ہونا چاہیے، اور اللہ سے ڈرتے ہوئے ہم اپنی زندگی گزارنا چاہیے۔ پھر آگے فرمایا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو۔ صحابہ جب سنتے تو بہت اٹینٹیو ہو جاتے اور فرض کی کیفیت میں وہ بات کو لیتے، جو بات آگے بتائی جانے والی ہے اس بات کو نہ صرف چوکنا ہو جاتے بلکہ سعادت کی بات سمجھتے کہ اہل ایمان سے اللہ تعالیٰ خصوصی طور پر جو ہے مخاطب ہے، اور اپنے آپ کو بہت چوکس ہوتے، اور جو کمانڈ ہے جو حکم ہے اسے جو ہے فرض کی اس میں جو لیتے ہیں۔ کیا کہا جا رہا؟ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب پکارا جائے نماز کے لیے جمعے کے دن، تو اللہ کی ذکر فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت جو ہے چھوڑو۔ یعنی اس فقرے میں تھوڑی تفسیر اس کی طویل ہے، اس فقرہ جمعے کے دن اس فقرے میں 3 باتیں خاص طور پر توجہ طلب ہیں۔ ایک یہ کہ اس میں نماز کے لیے منادی کرنے کا ذکر ہے، دوسرے یہ کہ کسی ایسی نماز کی منادی کا ذکر ہے جو خاص طور پر صرف جمعے کے دن ہی پڑھی جانی چاہیے، تیسرے یہ کہ ان دونوں چیزوں کا ذکر اس طرح نہیں کیا گیا کہ تم نماز کے لیے منادی کرو اور جمعے کے روز ایک خاص نماز پڑھا کرو، بلکہ انداز بیان اور سیاق اور سباق صاف بتا رہا ہے کہ نماز کی منادی اور جمعے کی مخصوص نماز دونوں پہلے سے جاری تھی۔ البتہ لوگ یہ غلطی کر رہے تھے کہ جمعے کی منادی سن کر نماز کے لیے دوڑنے میں تساہل برتتے تھے، لیزینس شو کرتے تھے، اور خرید و فروخت کرنے میں لگے رہتے تھے، خرید و فروخت میں لگے رہتے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت صرف اس غرض کے لیے نازل فرمائی کہ لوگ اس منادی، اس آواز اور اس خاص نماز کی اہمیت محسوس کریں اور فرض جان کر اس کی طرف دوڑیں۔ ان تینوں باتوں پر اگر غور کیا جائے تو ان سے یہ اصولی حقیقت قطعی طور پر ثابت ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ایسے احکام بھی دیتا تھا جو قرآن مجید میں نازل نہیں ہوئے، اور وہ احکام بھی اسی طرح واجب الاطاعت تھے جس طرح قرآن میں نازل ہونے والے احکام۔ نماز کی منادی وہی اذان ہے جو آج ساری دنیا میں ہر روز 5 وقت ہر مسجد میں دی جا رہی ہے، مگر قرآن مجید میں کسی جگہ نہ اس کے الفاظ بیان کیے گئے ہیں، نہ کہیں یہ حکم دیا گیا کہ نماز کے لیے لوگوں کو اس طرح پکارا کرو۔ یہ چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقرر کردہ ہے۔ قرآن میں 2 جگہ صرف اس کی توثیق کی گئی، ایک اس آیت میں، دوسرے سورہ مائدہ کی آیت 58 میں۔ اسی طرح جمعے کی یہ خاص نماز جو آج ساری دنیا کے مسلمان ادا کر رہے ہیں، اس کا بھی قرآن میں نہ حکم دیا گیا ہے، نہ وقت اور طریقے ادا بتایا گیا ہے۔ یہ طریقہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جاری کردہ ہے، اور قرآن مجید کی آیت صرف اس کی اہمیت
اور اس کے وجوب کی شدت بیان کرنے کے لیے نازل ہوئی۔ اس صریح دلیل کے باوجود جو شخص یہ کہتا ہے کہ شرعی احکام صرف وہی ہیں جو قرآن میں بیان ہوئے ہیں، تو وہ دراصل سنت کا نہیں خود قرآن کا منکر ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے جمعے کے بارے میں چند امور ہمیں اور بھی جان لینا چاہیے۔ پہلی چیز، جمعہ دراصل ایک اسلامی اصطلاح ہے۔ زمانے جاہلیت میں اہل عرب اسے یوم عروبہ کہا کرتے تھے۔ اسلام میں جب اس کو مسلمانوں کے اجتماع کا دن قرار دیا گیا تو اس کا نام جمعہ رکھا گیا۔ اگرچہ مورخین کہتے ہیں کہ کعب بن لوئی یا قصی بن کلاب نے بھی اس دن کے لیے یہ نام استعمال کیا تھا، کیونکہ اس روز وہ قریش کے لوگوں کا اجتماع کیا کرتا تھا۔ فتح الباری میں اس کا تذکرہ ملتا، لیکن اس کے اس فعل سے قدیم نام تبدیل نہیں ہوا، بلکہ عام اہل عرب اسے عروبہ ہی کہتے تھے۔ نام کی حقیقی تبدیلی اس وقت ہوئی جب اسلام میں اس دن کا یہ نیا نام رکھا گیا۔ اسلام سے پہلے ہفتے کا ایک دن عبادت کے لیے مخصوص کرنے اور اس کو شعار ملت قرار دینے کا طریقہ اہل کتاب میں موجود تھا۔ یہودیوں کے ہاں اس غرض کے لیے سبت یعنی ہفتہ سیٹرڈے کا دن مقرر کیا گیا تھا، کیونکہ اسی دن اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نجات دی تھی۔ عیسائیوں نے اپنے آپ کو یہودیوں سے ممیز کرنے کے لیے اپنا شعار ملت اتوار کا دن قرار دیا۔ اگرچہ اس کا کوئی حکم نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیا تھا، نہ انجیل میں کہیں اس کا ذکر آیا ہے، لیکن عیسائیوں نے، کرسچنز کا عقیدہ یہ ہے کہ صلیب پر، کراس پر جان دینے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی روز قبر سے نکل کر آسمان کی طرف گئے تھے۔ اسی بنا پر بعد کے عیسائیوں نے اسے اپنی عبادت کا دن قرار دے لیا۔ عیسیٰ علیہ السلام اسی بنا پر بعد کے عیسائیوں نے اسے اپنی عبادت کا دن قرار دے لیا، اور پھر 321 عیسوی میں رومی سلطنت نے ایک حکم کے ذریعے سے اس کو عام تعطیل کا دن قرار کر دیا۔ اسلام نے ان دونوں ملتوں سے اپنی ملت کو ممیز کرنے کے لیے یہ دونوں دن چھوڑ کر جمعے کو اجتماعی عبادت کے لیے اختیار کیا۔ یہ اس کا جو ہے پس منظر ہے، اور بھی اس تفسیر ہے، پس منظر نہیں بلکہ تفسیر ہے، اور بھی اس ضمن میں باتیں ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ جو ہے ہم اس کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمد للہ رب العالمین۔